ویلکم بیک ویورز. جی زید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوئس کینال کے حوالے سے. کائنڈلی کنٹینیو. جی, تو سوئس کینال کمپنی جب بنائی گئی 1830-40 میں, کہ جب فرینچ نے ایجپشنز کے ساتھ, مصری بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی اور 50% دونوں نے اپنے شیئر ڈالے اس میں, اور وہ مصر کے پاشا نے بھی یہ پیسے قرض پر لے کر انویسٹ کیے تھے. صحیح. اب جب سوئس کینال بن گئی تو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی ٹریڈنگ روٹ تھی, یعنی پورے دنیا کے جہاز, پورا امپائر, برٹش امپائر کی ساری ٹریڈنگ اور شپنگ یہیں سے ہوتی تھی. تمام تر آمدنی مصر کو اور اس فرینچ کمپنی کو آ رہی تھی کہ جس نے پارٹنرشپ جس کی تھی. مگر چونکہ مصر کے بادشاہ نے قرض لے کے اور بہت بھاری سود پر یہ قرض لیا تھا, تو قرض کی ادائیگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھی, اور مصر تقریباً اس وقت بینکرپٹ ملک تھا, اس کی تمام دولت خزانے لوٹے جا چکے تھے, اور مجبور ہو کر اس بادشاہ کو جب اور کوئی آپشن نہیں تھا تو برٹش نے اس کو آفر کیا کہ آپ اپنے شیئرز مارکیٹ میں فروخت کر دیجئے مختلف کمپنیز کو, تاکہ آپ کو جو حصہ آپ کا ہے وہ آپ مارکیٹ میں دیجئے, آپ کو پیسے ملیں گے, وہ آپ قرض کی ادائیگی میں ہمیں واپس کریں. وہی پرانا سود کا نظام جو ہم نے جس کی بات پہلے کر چکے ہیں. یوں ہی مصر کے پاشا نے اپنے شیئرز مارکیٹ میں لائے, برٹش گورنمنٹ موو کرتی ہے اور تمام شیئرز خرید لیتی ہے مصر کے پاشا سے, یعنی ایک ہاسٹائل ٹیک اوور ہوتا ہے. مصر کے پاشا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے شیئر گئے کس طرف, اور پوری سوئس کینال برٹش فرینچ اونرشپ میں آ جاتی ہے, اور مصر کے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور یقین کریں گے آپ کہ 100 سال تک تقریباً 1953 تک مصر کا سوئس کینال پر کوئی حق نہیں تھا, جبکہ پوری دنیا کی ٹریڈنگ مصر کی سوئس کینال سے ہو رہی تھی اور مصری بھوکے مر رہے تھے. یہ ہوتا ہے شیئرز مینوپولیٹ کر کے ٹیک اوورز کرنے کا نتیجہ, اور شیئرز میں کس طریقے سے شیئرز خرید لیے جاتے ہیں مختلف کمپنیز شیئرز بنا کر. اور 1953 میں جمال عبد الناصر نے نیشنلائز کر لیا سوئس کینال کو زبردستی, کیونکہ اس کے پیچھے اس وقت روس کی طاقت تھی, اور برٹن اور فرانس نے حملہ کیا سوئس کینال چھڑانے کے لیے, لیکن نتیجتاً اس جنگ کے نتیجے میں کامیابی نہیں ہوئی, اینڈ برٹن اور فرانس ریئلائز, یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا, اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ بالآخر یہ سوئس کینال جو ہے مصر کو دے دی جائے. یعنی 100 سال تک اربوں 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 ڈالر کی جو آمدنی مصر کو ہو سکتی تھی, وہ اس 1853-1860 کے ہاسٹائل ٹیک اوور کے نتیجے میں, شیئرز کو مینوپولیٹ کرنے کے نتیجے میں وہ فرانس اور برٹن لے گئے, اور مسلمانوں کی 100 سال کی دولت یہ ہڑپ کرتے رہے جو سوئس کینال کے ذریعے مسلمانوں کو مل سکتی تھی. قیمتیں اوپر کیسے جا رہی ہیں؟ یہ وہی معاملہ جس طرح گولڈ کی پرائسز, جس طرح آئل کی پرائسز, جس طرح فوڈ پرائسز, یہ تمام جو بروکرز ہیں, یہ کیونکہ ہر چیز آ کے ایک جگہ ٹریڈ ہوتی ہے, جس کو کنٹرول کرتے ہیں چند یہودی یا بڑے بڑے فائنانشیئرز, ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں مینوپولیٹ کر کے پرائسز کو اوپر یا نیچے کرتے چلے جائیں. اگر فری مارکیٹ ہو, انڈیپینڈنٹ ٹریڈنگ ہو, جو کہ ہم آگے بتائیں گے, تو یہ سارا اسٹاک مارکیٹ کا فساد ختم ہو سکتا ہے. دیکھیے ہم نے بڑے بڑے بت توڑے ہیں یہاں پہ, ہم نے پیپر کرنسی سے لے کے بینکنگ سسٹم اور ربا کے نظام, اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر کے نظام کی بہت بڑی بنیاد اسٹاک مارکیٹ ہے, اور حرام کام ہے یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے. اور یہ جب ایک اسلامک اکنامک ماڈل آئے گا تو اس میں یہ اسٹاک مارکیٹس نہیں ہوں گی. اب اس صورتحال میں کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ ضرور شیئر خریدیں کمپنیز کے, کیونکہ وہ جس طرح کہا کہ اینول ڈیویڈنڈ سے جو کمانا چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ جو اسٹاک مارکیٹس بناتے ہیں اس کے اندر کمپنیز اپنے کاؤنٹرز خود کھولیں, اور لوگوں کے پاس فزیکل شیئرز ہوں. یعنی آج کل شیئرز کو بھی جس طرح کرنسی کو ڈیجیٹل کر دیا ہے انہوں نے, آج کل شیئرز کو بھی ڈیجیٹل کر دیا ہے. کسی کے پاس شیئر ہوتے نہیں, کوئی کاغذ دیکھتا نہیں, صرف کمپیوٹر پہ بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جوا, یہ سود, یہ سارا کا سارا اسپیکولیشن کا کام جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر فزیکل شیئرز ٹرانسفر ہوں تو اس طرح کی اسپیکولیشن ہو نہیں سکتی. کمپنیز اپنے کاؤنٹرز کھولیں, جس نے اپنے شیئرز فروخت کرنے ہیں وہ اپنی کمپنی کو بیچے, جس نے خریدنے اس کمپنی سے خریدے, اور کسی ایک کمپنی کا دوسری کمپنی سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے, اور کوئی بروکر بیچ میں انوالو نہ ہو, کلین سموتھ نظام ہو. اور سب سے بڑھ کر آپ اسٹاک مارکیٹس کے اندر یہ بروکرز اور ڈے ٹریڈنگ کا نظام ختم کر دیجئے. یعنی جو شخص صبح خرید کے شام بیچنے والا کام شیئرز کی خرید و فروخت میں کر رہا ہے, تو یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ افواہیں پھیلائے گا, قیمتیں کو اٹھائے گا اور گرائے گا اپنے پروفٹ کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے. اور جو جتنا بڑا پلیئر ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی طاقت ہوگی افواہ اور جھوٹ پھیلانے کے لیے. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان کراچی اسٹاک ایکسچینج. ہر 2-3 سال تک اٹھاتے ہیں, پھر گراتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں, پھر گراتے ہیں, اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس میں یہ ہو رہا ہے کئی سو سال سے, 200-300 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسٹاک مارکیٹس کا نظام ناپاک ہے. اسٹاک مارکیٹس کا جو اس وقت ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے, شیئر جائز کمپنی کے لے کر اس میں اینول ڈیویڈنڈ از کلین, نو پرابلم ان دیٹ, لیکن دا وے دے آر بینگ ٹریڈڈ, جس طرح ان کو ٹریڈ کیا جاتا ہے اسٹاک مارکیٹس میں ڈے ٹریڈرز کے ذریعے اور بروکرز کے ذریعے, یہ بالکل ناپاک نظام ہے.
لیکن جیسا آپ کا کیا خیال ہے کمپنیز اگری کریں گی اس بات کے اوپر بذات خود اگر وہ اپنا کمپنی جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنٹر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر حکومت سختی کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح وہی بات ہے کہ جس طرح ہم نے بات پرائیویٹ بینکنگ کے خلاف کی تھی کہ پرائیویٹ بینکس نہیں ہونے چاہیے, نیشنلائز بینکس ہوں, پھر نیشنلائز بینکس موو کریں بیت المال کی طرف. اسی طریقے سے کہ جو کمپنیز ملک میں کام کر رہی ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں. دیکھیے مغرب کی یہ اتنی اندھی تقلید ہم لوگ کیا ہوتی ہے کہ وہ اگر سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے گھس جاتے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ کو, اس غلامانہ ذہن کو توڑنا ضروری ہے کہ جو اکنامک ماڈل مغرب سے آ رہا ہے وہی ماڈل ہم اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ ان کی بنیاد جوئے اور سود پہ ہے. ہمارے اکنامک ماڈل کی بنیاد جوئے اور سود پہ نہیں ہے. حلال طریقے سے بھی کمپنیز کے شیئر خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں. اسپیکولیشن, جوا اور ڈے ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور جس طرح ہم نے کہا کہ اگر کوئی حکومت کرنا چاہے اس معاملے میں تو ریگولیشن اس کے لیے بنانی پڑیں گی اور بنائی جائیں گی. جب بھی ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنے گا تو آج جو لوگ شیئرز میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کیا وہ کمیشن لے رہے ہیں شیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے اوپر, کیا وہ ڈے ٹریڈنگ کر کے اسپیکولیشن کر رہے ہیں, یا پھر وہ جینوئن ڈیویڈنڈز کے ساتھ لے رہے ہیں. یہ تمام ایسپیکٹس ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم چاہتے تھے ایک دفعہ بات کر لیں, کیونکہ پورا ہمارا زائنسٹ اکنامک ماڈل ہم ڈسکس کر لیا. آج ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو بھی کور کیا اور اب ہمارا یہ پروگرام آج کنکلوڈ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے کیونکہ ہمیں کچھ ای میلز آ رہی ہیں اینڈ پیپل وڈ لائک ٹو نو سو مینی تھنگس. ہم نے بہت ساروں کو تو آلموسٹ ایوری کانسیپٹ ہیز بین ڈسکسڈ, لیکن کچھ کنکلوڈنگ کانسیپٹس ہیں کہ جو ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ ریوائز بھی ہو جائیں اور کچھ سوالوں کے ہم جواب دے سکیں. بالکل زید صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ کوشچنز ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ لوگوں نے ای میل کے تھرو سینڈ کیے. پہلا سوال میں آپ سے زید صاحب یہ کرنا چاہوں گی, کچھ ویورز ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کی, اکنامک ٹیررزم میں اسلامک بینکنگ کے اوپر یا پیپر کرنسی کے حوالے سے بھی بات کی, اور بہت سارے اسٹیپس یا طریقے بھی آپ نے بتائے ان سے نمٹنے کے, جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو کس طرح سے اس کو پرائیورٹائز ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ان اسٹیپس کو؟ پہلے ہم کون سا اسٹیپ لیں, کس طرح سے ہم کنٹینیو کریں؟ دیکھیے انڈیویجول لیول پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے. ہمارے ان پروگراموں کو ایک دفعہ پھر دیکھیے گا, ایک ایک اسٹیپ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, سمرائز کر رہے ہیں ہم صرف, اب اس وقت کنکلوڈ ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلی پرائیورٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالنا شروع کریں. دیکھیے زکوٰۃ جب ریئل ویلتھ میں نکالنے کا مطلب یہ ہے, رمضان آ رہا ہے, اب رمضان چند ہفتوں میں رمضان شروع ہو جائے گا اور لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ آپ نے کسی کو دینی ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی میں نکالیے. اس کے لیے ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اگر کسی کی مثلا زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے تو وہ کسی بھی جولر کے پاس جا کے 10,000 روپے کا سونا خرید لے. اگر اس کو پوری بڑی, اگر چھوٹی بریک اس کو نہیں مل رہی ہے تو جولرز آپ کو چھوٹا سونا بھی دے سکتے ہیں. آپ اس کو کہیے کہ آئی وانٹ ٹو بائی, یا نہیں ملتی تو ایک رنگ, ایک چوڑی خرید لیں سونے کی, جو کہ جس کے اندر, جس کو جولرز کی زبان میں بنوائی کہتے ہیں, کہ وہ جو ان کی لیبر کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے, اور اینڈ یو گیٹ گولڈ. آپ اس کو لے کر کسی یتیم اور بیوہ کو زکوٰۃ میں تقسیم کر سکتے ہیں جو اس کے پاس سیونگز کے طور پر رہ سکے. زید صاحب بہت سارے کوشچنز ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویل گیٹ بیک ٹو یو آفٹر دا بریک.